خداوند کے کلام مقدس میں جو لکھا ہے، خروج 18واں باب، اس کی 9ویں 10ویں اور 11ویں 3 آیات جو ہیں وہ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اور یترو ان سب احسانوں کے سبب سے جو خداوند نے اسرائیل پر کیے کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، باغ ہوا۔ اور یترو نے کہا، خداوند مبارک ہو جس نے تم کو مصریوں کے ہاتھ اور فرعون کے ہاتھ سے نجات بخشی، اور جس نے اس قوم کو مصریوں کے پنجہ سے چھڑایا۔ اب میں جان گیا کہ خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے، کیونکہ وہ ان کاموں میں جو انہوں نے غرور سے کیے ان پر غالب ہوا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ خدا کا بندہ موسیٰ جب اس نے ایک مصری کو مارا اور وہ اس کو مارنے کے بعد وہ مدیان میں چلا گیا، وہاں پر وہ 40 سال تک رہا، اور وہاں پر یترو کی بیٹی سفورا کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، اور اس کے 2 بیٹے ہوئے۔ ایک کا نام جیرسون خدا کے بندہ موسیٰ نے رکھا، جس کا مطلب کہ ہم پردیسی اور مسافر ہیں، اور دوسرے بیٹے کا نام اس نے علیزر رکھا۔ اسی باب کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام اس نے علیزر رکھا، جس کا مطلب ہے کہ میرے باپ کا خدا مبارک ہو۔ یترو جو ہے یہ مدیان کا کاہن تھا، اور مدیان جو ہے یہ جب ابراہیم کی بیوی سارہ مر گئی تو اس کے بعد اس نے ایک اور عورت سے اس نے شادی کی، اس کو اپنی بیوی بنایا، اور اس کا نام کتورا تھا۔ اس سے 5 بیٹے ہوئے، اور ان میں سے ایک کا نام مدیان تھا۔ پیدائش 25ویں باب کی 1 آیت سے 6 آیت کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہے۔ اور یہ مدیانیوں کا کاہن تھا، اور یہ یترو جو ہے جب موسیٰ کے پاس وہاں پر پہنچا تو خدا کے بندہ موسیٰ نے وہ سب کچھ جو خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا اس نے اس کو بتایا۔ خدا نے کیسے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، خدا نے کیسے ہمارے لیے بارِ کلثم کو 2 حصے کر دیا، اور خدا ہمیں خشکی پر لے آیا۔ اور جب یہ ساری باتیں خدا کے بندہ موسیٰ نے اپنے سسر کو بتائی تو لکھا کہ اس کا سسر بہت خوش ہوا، باغ ہو گیا۔ اور جب وہ خوش ہوا تو اس نے خداوند خدا کی تعریف کی، خداوند خدا کو مبارک کہا،
سبب سے اس نے خدا کو مبارک کہا۔ 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور یترو نے کہا خداوند مبارک ہو جس نے تم کو مصریوں کے ہاتھ اور فرعون کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ یہ بڑا کام ہے جو خدا نے بنی اسرائیل کے لیے کیا، کہ خدا نے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے رہائی بخشی۔ گناہ کی غلامی سے خدا نے بنی اسرائیل کو رہائی بخشی، اور اس سبب سے وہ خدا کو مبارک کرتا ہے، خدا کی پرستش کرتا ہے، اس کی ستائش کرتا ہے۔ انگلش میں لکھا ہے praise be to the Lord، خداوند کی تعریف ہو، خداوند کو اس نے مبارک کہا کیونکہ خدا نے ان کو مصریوں کے ہاتھ سے رہائی بخشی۔ اب بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے جب رہائی ملی تو یترو نے خدا کو مبارک کہا۔ آج ہم جو ایماندار ہیں، مسیحی ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ جب خدا نے ہمیں گناہ کی غلامی سے رہائی بخشی ہے، خدا نے ہمیں ابلیس کے ہاتھ سے رہائی بخشی ہے، خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے، تو پھر ہم بھی خدا کو مبارک کہیں۔ آمین۔ ہم بھی خدا کی پرستش اور اس کی ستائش کریں کیونکہ اس نے ہمارے لیے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یہ ابھی جو کوائر گیت گا رہی تھی، مینو چن لیا میرے یسو نے۔ اب جب اس نے ہمیں چن لیا ہے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے کہ اس نے ہم پر فضل کیا ہے اور اس نے ہمیں گھورے میں سے نکالا ہے، ابلیس کے ہاتھ سے اس نے چھڑا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا ہے۔ اب ہم کیا کریں کہ یہ سب کچھ قائم رہے؟ پہلا کام، اور ایک بات یاد رکھیں، یترو نے خدا کو مبارک کہا کیونکہ خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کے ہاتھ سے رہائی بخشی، فرعون کے ہاتھ سے رہائی بخشی، اس لیے اس نے اس خدا کو مبارک کہا۔ لیکن یاد رکھیں، ہمارا کفارہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے خود ادا کیا ہے۔ آمین۔ بنی اسرائیل کے لیے تو بچڑے کا خون ان کی چوکھٹوں پر لگایا گیا تھا، لیکن ہمارے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیج کر، جس نے اپنا خون بہا کر ہمیں رہائی بخشی ہے، ہم ان سے زیادہ قیمتی اور مقدم ٹھہرے ہیں، اس لیے ہم خدا کی نگاہ میں زیادہ قیمتی ہیں، اور ہمیں تو زیادہ، ان سے زیادہ خدا کو مبارک کہنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ بات کر لینا کافی نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا بھی ہے کہ خدا نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اب میں کیا کروں خدا کے لیے؟ بے شک بھائی شکیل ابھی بتا رہے تھے، خدا ہم سے کوئی قربانیاں نہیں چاہتا، خدا ہم سے مینڈوں بکروں بچڑوں کی قربانیاں نہیں چاہتا، اس نے ہمارے لیے ایک ہی دفعہ قربان ہو کر ہماری جان ان قربانیوں سے چھڑا دی ہے۔ اب ہمیں کسی قربانی کی ضرورت بھی نہیں، اور نہ خدا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم کسی قربانی کا سہارا لے کر خدا کے حضور جائیں۔ ہمارے لیے ایک ہی بڑی قربانی ہے جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کر کے اس نے قربانی پیش کر دی ہے۔ اب کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں، اب ہم یسوع کا خون لے کر ہر وقت خدا کے حضور
جا سکتے، اس کی پرستش اور اس کی ستائش کر سکتے ہیں۔ اب جب خدا نے ہم پر یہ فضل کر دیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ پہلا کام جو ہے وہ ایماندار کے لیے خدا کی تعریف کرنا، اس کو مبارک کہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر خدا نے مجھے نجات بخشی ہے، خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے خون سے دھو کر کے مجھے پاک اور صاف کر دیا ہے، تو یاد رکھیں یہ میرے کاموں کے سبب سے نہیں ہے، اس کے فضل کی بدولت ہے۔ اور جب اس نے یہ فضل مجھ پر کیا ہے تو میرا یہ کام ہے کہ میں خدا کی تعریف کروں، میں خدا کو مبارک کہوں۔ زبور 22 ذرا دیکھیں۔ زبور 22 اور اس کی 23 ایک آیت جو ہے خداوند کے کلام مقدس میں سے لکھا ہے، اے خداوند سے ڈرنے والوں، اے خداوند سے ڈرنے والوں، اس کی ستائش کرو جس نے تمہیں گناہ کی غلامی سے رہائی بخشی ہے۔ تم کیا کرو؟ اس کی ستائش کرو، اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو۔ اگر ہم اپنے آپ کو یعقوب کی اولاد سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقی طور پر ہمیں یہ شرف حاصل ہے، ہم مقدس لوگ ہیں، ہم برگزیدہ نسل ہیں، شائقینوں کا فرقہ ہے، خدا کی مقدس قوم اور اس کی خاص ملکیت ہے، تو پھر خدا کا بندہ مقدس داؤد یہ کہتا ہے، اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو، اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو۔ ہمارا یہ کام ہے بطور مسیحی، بطور خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، مقدسین ہوتے ہوئے، راست باز ہوتے ہوئے، جب اس نے ہم پر فضل کیا ہے تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم خدا کو مبارک کہیں۔ یترو نے یہی کہا نا، اس نے کہا کہ خداوند مبارک ہو جس نے تم کو مصریوں سے رہائی بخشی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے خون کی قیمت چکا کر ہمیں خرید لیا، اور جب اس نے خرید لیا ہے، اس نے اپنا بنا لیا ہے، تو پھر ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے خدا کی تعریف کریں، اپنے خدا کی تمجید کریں، اپنے خدا کو مبارک کہیں۔ زبور 103 کے اندر خدا کا بندہ مقدس داؤد اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ کیوں مبارک ہے؟ کیونکہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند عصر نوجوان ہوتا ہے۔ اس لیے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ خداوند کی پرستش کر، خداوند کی تعریف کر، خداوند کی ستائش کر، خداوند کو مبارک ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے، راست بازوں کا کام ہے۔ لکھا ہے حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے، خدا کے لوگوں کو جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے، ان پر واجب ہے، ان پر لازم ہے، انہی کو زیب دیتا ہے
پرستش اور اس کی ستائش کریں۔ کسی اور سے یہ خدا چاہتا بھی نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کریں۔ یہ ایمانداروں کا کام ہے کہ وہ خدا کی پرستش کریں، اس لیے کریں کہ خدا نے ان کو نجات بخش دی ہے، خدا نے ان کو ابدی زندگی کا وارث بنا دیا ہے۔ اس لیے اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کی تعریف کریں، خدا کو مبارک کہیں، اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ یہی ہمارا کام ہے، اور پھر ہم اسی بات کے سبب سے خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے خدا نے انسان کو اسی لیے بنایا کہ وہ اس کی حمد۔ تو جب ہم وہ بن جاتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، تو پھر ہمارا یہ کام ہے کہ خدا کی مرضی کو اس زمین پر پورا کریں اور خدا کی حمد اور اس کی ستائش کریں۔ پھر ایک اور کام ہے جو خدا نے ایمانداروں کے سپرد کیا ہے، جس سے وہ خدا کی تعریف کرتے ہیں، جس سے وہ خدا کو مبارک کہتے ہیں۔ تو ہم اپنی زبان سے خدا کی تعریف کرتے ہیں، پھر ہم اپنے کاموں سے بھی خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ مثال، تیسرا باب، اور اس کی نامی ایک آیت میں پڑھوں گا، غور سے سنیں۔ اور کس طرح ہم خدا کی تعریف کر سکتے ہیں؟ ہم گا کر تو کر سکتے ہیں، اپنے ہونٹوں سے اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایک اور کام ہے جس کے سبب سے ہم خدا کی تعریف، اس کی تعظیم کر سکتے ہیں، مگر کرتے نہیں ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی سیکھیں کہ ہمیں اس سے بھی خدا کی تعظیم، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی تعریف اور اس کی تمجید اور اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ مثال تیسرے باب کی نامی آیت کے اندر لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ ہاں جی، کیا لکھا ہے؟ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی کیا کر؟ تعظیم کر، خدا کی عزت کر۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھ پر فضل کیا ہے، میں تو اس لائق ہی نہیں تھا کہ میں خدا کی حضوری میں جا سکتا یا خدا کو مبارک کہہ سکتا۔ خدا نے مجھ پر فضل کیا ہے، اب میں خدا کی شکر گزاری کرتا، خدا کو مبارک کہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے میں خدا کی تعظیم کروں، جس سے میں یہ ظاہر کروں گا کہ خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور یہ بھی خدا کو مبارک کہنا ہے کہ ہم اپنے مال سے اور اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے ہم خدا کی تعظیم کریں۔ پہلے پھلوں سے ہم کیا کریں؟ خدا کی تعظیم کریں۔ لیکن اسی نہ پہلیاں جو کرنے ہیں نہ آخریاں جو کرنے۔ کچھ لوگ جڑے نا آخری جڑے پھل رہ جاندے نے نا، انہاں دے وچوں کہندے نے ہن انہاں تو جڑا کوئی تھوڑا جہا بچ گیا نا، اے خدا نو دے دے۔ مگر بائبل یہ کہتی ہے کہ اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے، جدو بچ جائے ادو نہیں، اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ پہلے خدا کی تعظیم کرنی ہے،
جو کچھ میرے پاس ہے اس سے میں نے خدا کی تعظیم کرنی ہے، خدا کو مبارک کہنا ہے، اور اس سے میری خدا کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہوگا کہ میں کتنی خدا سے محبت رکھتا ہوں اور میں کتنی خدا کی عزت کرتا ہوں۔ جب میں یہ سب کچھ کروں گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں خدا کی عزت کر رہا ہوں۔ تعظیم کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں خدا کی عزت کروں، اور جب ہم خدا کی تعظیم کرتے ہیں، خدا کی عزت کرتے ہیں، اور اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرتے ہیں، تو یہ ایک خدا کو بھول نہیں جاتا۔ شاید ایسے سمجھیں کہ پتہ نہیں، خدا کو پتہ ہی نہیں لگے میں کوئی روپیہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ آپ نے جو کام خدا کے لیے کرنا ہے وہ خدا ہمیشہ اس کو یاد رکھے گا۔ آمین۔ جو کچھ بھی آپ خدا کے لیے کرتے ہیں خدا اس کو یاد رکھے گا۔ اور 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے جب ہم خدا کی تعظیم کریں گے اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے تو پھر کیا ہوگا؟ سنیں ذرا، اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اگر ہم اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرتے ہیں نا تو وہ خدا اس کے بدلے پھر کیا ہمیں دے گا؟ لکھا ہے یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے۔ فائدہ کدا ہے؟ اسا کیتی خدا دی تعظیم تے خدا نے کی کیتا؟ سانو ہور دے دیتا۔ لکھا ہے یوں جب تو اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرے گا تو پھر لکھا ہے یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ خدا کی برکت پھر جاری۔ یہ برکت پانے کا طریقہ ہے۔ اگر میں اور آپ اس بات کو سمجھ جائے نا کہ میں برکت پانا چاہتا ہوں، میں برکت پانا چاہتی ہوں، تو ہم کیا کریں؟ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرنا شروع کر دیں۔ اور اس میں فائدہ ہمارا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ ہم خدا کو بھی مبارک کہہ رہے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہمیں ہو رہا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ لکھا ہے یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ لبریز کا مطلب جو بالٹی بھرتے ہیں نا تو پانی باہر رڑتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے لبریز ہونا۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، زبور 23 کے اندر۔ یہ خدا کے سبب سے ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرتے ہیں۔ پھر ہمارے کھتوں کو خدا بھرتا ہے، پھر ہمارے حوض نئی مے سے لبریز ہوتے ہیں اور ہم دوسروں کے لیے بھی باعث برکت بنتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا کام جو ہے، پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے خدا کی تعریف کرنی ہے، خدا کو مبارک کہنا ہے اور اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرنی ہے اور اس کے بدلے پھر خدا ہمیں برکت دے گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے پھر اچھے کام کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم ایماندار ہیں تو پھر ہمارے کام اچھے ہوں، نیک ہو۔ کوئی یہ نا کہ چنگا ایماندار ہے کام دے دے ٹھیک ہی نہیں۔ کل
اسی بھائی شریف کے بیٹے کی شادی تھی اور برات کے ساتھ تھے ہم وہاں پر، اور وہاں جو لڑکی کے اندر جو یسوع نام کے وسیلہ سے آپ کو ملی ہے، اس نام کے اندر قدرت اور قوت پائی جاتی ہے۔ جب آپ نے یسوع کا نام لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس نام کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہونی ہے، اور اس نام کی قدرت نے لوگوں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ یسوع پر ایمان لا کر اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ تساں کچھ نہیں کرنا، نہ تسی کسی دی زندگی بدل سکتے ہو۔ بدلنے والی قدرت جو ہے وہ خدا کی ہے، اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور جب وہ نام جس نے آپ کی زندگی کو تبدیل کیا وہ نام کسی دوسرے کے پاس جائے گا تو وہ نام اس کی زندگی کو بھی تبدیل کر دے گا۔ یہ گواہی ہے، اور یہ گواہی ہم نے دوسروں تک پہنچانی ہے۔ جس نے کبھی آج تک یہ گواہی نہیں نہ دی، کوئی لمبی چوڑی گواہی نہیں سنانی، صرف یہ گواہی، میں پھر اس کو پڑھ رہا ہوں، جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ گواہی، وہ اپنے آپ میں کیا رکھتا ہے؟ گواہی رکھتا ہے کہ میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ یہ والی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، یہ گواہی ہم نے دینی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم یہ گواہی دوسروں تک پہنچائیں۔ پھر چوتھا کام یاد بھی رکھنے اپنے ساتھ ساتھ۔ پہلا کام کیا تھا؟ ہم نے خدا کی کیا کرنی ہے؟ تعریف کرنی ہے، اس کو مبارک کہنا ہے، اور اپنے مال اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرنی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے، اور تیرے حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے۔ یہ یاد رکھنا آپ نے، اور یہ وہ خدا کی برکت ہے جو آپ کو ملتی رہے گی جب آپ خدا کی تعظیم کریں گے۔ اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ گواہی دینی ہے، گواہی دینی ہے کہ میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ زندگی خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے مجھے ملی ہے۔ گواہی سنانا تو سانو کوئی مارن نہیں لگا، ہم نے کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم نے بتانا ہے کہ میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ زندگی خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے مجھے ملی ہے۔ پھر چوتھا جو کام ہے، ہم نے خدا کو پھل دینا ہے، اپنی زندگیوں سے خدا کو پھل دینا ہے۔ ابھی جو بھائی شکیل نے آیت بھی یہاں پر پڑھی تھی، یسوع مسیح نے کہا تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ اور 8ویں آیت کے اندر 15ویں باب یوحنا 15ویں باب کی 8ویں آیت کے اندر لکھا، یسوع مسیح نے کہا میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، اور پھل کیا ہو؟ قائم بھی رہے۔ اور پھر جب پھل قائم رہے گا تو یسوع مسیح نے کہا جو کچھ باپ سے مانگو گے وہ تمہیں میرے نام سے مل جائے گا۔ آمین۔ جو کچھ بھی کدی کدی
اسی چھوٹے چھوٹے کام مانگتے رہنے ہیں۔ یسوع مسیح نے کو ہوتے ساڑی حد نہیں مقرر کرتی تھی کہ اس تو ہوگا نہیں جے منگنا۔ یسوع مسیح نے کہا میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے گا۔ اب ہمیں اپنی سوچ کو بھی بڑا کرنا ہے کہ جب خدا نے ہم پر مہربانی کی ہے، اس نے ہم پر فضل کیا ہے، تو پھر اب ہم یسوع کے نام سے خدا سے جو چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ جو چاہیں اور جب چاہیں ہم خدا سے مانگ سکتے ہیں اور وہ ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر ہمیں ایمانداروں کے ساتھ کلیسیا کے اندر یک دل متحد متفق رہنا ہے۔ آمین۔ اے نہیں ہے کہ اسی اپنا ہی راگ الاپ دے رہی ہے۔ ہم نے ایمانداروں کے ساتھ یک دل اور متفق اور متحد رہنا ہے۔ فلپیوں کے نام مقدس پالوس رسول فلپیوں دوسرا باب پالوس رسول کہتے ہیں کہ اس میں میری خوشی بھی ہے کہ تم متفق رہو، یک دل رہو، یکساں محبت رکھو۔ کہتا ہے میری خوشی ہے اس میں کہ ایماندار اکٹھے رہیں، یک دل رہیں، متفق ہو، متحد ہو۔ ابلیس کو پتا ہے کہ یہ متحد ہو گئے تھے۔ یسوع مسیح نے کہا جو کچھ تسی دو اکٹھے ہو کے کسے کام لئی متفق ہو جاؤ گے آسمان دے تواڈے لیے ہو جائے گا۔ ابلیس سانو متفق نہیں ہون دیندا، کہندا نہ متفق ہون دے، نہ کچھ منگن تے نہ کچھ انہاں لئی ہوے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یک دل رہنا ہے۔ فلپیوں دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت لکھا ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو۔ پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ میری خوشی کیا کرو؟ پوری کرو۔ کیسے کرو؟ یک دل رہو، یک دل، ایک دل رہو، سب یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو۔ ایک جان سمجھ دینا، اور جڑے کئی کٹتے سن نا تو کہتے ہیں نا کہ ساری چیزاں نو ایک جان کر دینا، کٹتے ہوئے وچ کوئی پتہ نہ چلے کہ زیرہ کتے ہوئے تے کالی مرچ کتے ہوئے تے سب کچھ کی ہو جانا، مکس ہو جانا، ایک جان ہو جانا۔ اسی طرح پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ تم میری خوشی پوری کرو کہ کیا کرو؟ یک دل ہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ یہ ہے ہمارا کام، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ اور پھر اب وقت بہت ہو گیا، میں اس کو ختم کروں گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم بدی سے دور رہیں، الگ رہیں۔ پطرس کے خط کے اندر بھی لکھا ہے، زبور کے اندر بھی لکھا ہے، جو کوئی اپنی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے زبان کو بدی سے اور اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے دور رہے۔ یہ ایماندار کا کام ہے۔ اگر ہم پھر بدی کرتے ہیں تو پھر ہم ایماندار نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کوئی ایسی بات، پالوس رسول افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ ہو جس کے سبب سے ہم خدا سے دور ہو جائیں، بلکہ ہم پاکیزگی میں اپنی زندگیاں بسر کرتے رہیں۔ یہ ایماندار کا شیوا ہے، یہ ایماندار کا کام ہے۔
ایماندار کی زندگی ایسے ہی گزرنی چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ خدا کی تعریف کرے، اس کی تمجید کرے، اس کو مبارک کہتا رہے، اپنے سارے مال سے اور اپنی ساری پیداوار سے، پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھے کام کرنا ہے، نیک کام کرنے، ہمیں گواہی دینی ہے کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور یہ ہم نے گواہی دینی ہے اور کوشش کرنی ہے۔ کوشش کریں یہ گواہی دوسروں تک پہنچے تاکہ لوگ اس گواہی کو سن کر یسوع پر ایمان لے آئیں۔ اور پھر ہمیں روح کی یگانگت میں ایک دل ہونا ہے، ایک جان ہونا ہے، ایک خیال ہونا ہے، ایک دل ہونا ہے۔ اور پالوس رسول کہتے ہیں کہ تم میری خوشی اس طرح پوری کرو۔ اور پھر ہمیں گناہ سے باز رہنا ہے، دور رہنا ہے، تو ہی ہم خدا کے لوگ ہیں، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، اور پھر خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہوتا رہے گا۔ اور پھر یہی بات جو زبور 34 کے اندر لکھی ہے کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اور جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، لکھا ہے خدا کا فرشتہ ان کے چوگرد خیمہ زن رہتا ہے۔ آمین آمین پریز گاڈ۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں۔